جناب سونے کی ضرورت ہے، اور اگر گھر بنائیے، چھتاں بنائیے، کھڑکیاں بنائیے اور دروازے بنائیے تے ارباں نہیں خرباں روپے دا سونا تے چاندی خرچ ہو جاتا ہے۔ اللہ آدمی میں دنیا دے کافروں بھی زیادہ اس لیے نہیں دیتا کہ مومن کتے رب دی جنت تو محروم نہ رہ جائے۔ گل سمجھ آئی ہے؟ نہیں آئی؟ میں قرآن سنایا، مار تھوڑا دیتا ہے میں بندیاں نوں، کافران بھی ہلے تھوڑا دیتا ہے۔ اگر زیادہ دے دیتا تے مومنہ دے دین نو خطرہ سی۔ اور میرے بھائیوں تسا قرآن پڑھتے ہو، قارون کو اللہ نے اتنا مار دیتا لَتَنُوهُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ، ایک جماعت کو دیکھ خزانے دیا چابیاں اٹھاتی، اللہ قادر ہے۔ اس واسطے سونے تے چاندی دے برتن جڑے نے فرمایا لَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَكُمْ فِي الْآخِرَةِ، دنیا دے اندر کافر آواز دیا کہ تواڈے واسطے آخرت رب نے جنت سے سونے تے چاندی دے برتن، سونے تے چاندی دے مکان بنائے نے۔ ہاں ہاں، رب دا قرآن کہتا ہے وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اوے کائنات دے لوگوں، اگر کسی بندے دی دولت اتنی زیادہ ہوئے انہیں سونے تے چاندی دے محل بھی بنا لے ہون تے پھر بھی دنیا دا ہی سامان ہے۔ رب العالمین دی قسمیں، پیدا کرنے والے خالق دی عزت دی قسم، میرے پیارے نبی ارشاد فرماتے ہیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا اعلان، حدیث دی راوی اما جی عائشہ صدیقہ، حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم اندر موجود ہے۔ آپ فرماتے ہیں رکعت الفجر خیر من الدنیا وما فیہا، صبح دی دو سنتاں جڑیاں نے نا، فرضاں دی گل نہیں کر رہا، صبح دی نماز دی دو رکعتاں جڑیاں سنتاں بندہ پڑھتا ہے، یہ دی فضیلت کتنی ہے؟ رکعت الفجر خیر من الدنیا وما فیہا، صبح دی دو رکعتاں دنیا اور ما فیہا، جو کچھ دنیا دے اندر ہے، یہ دو رکعتاں دنیا دے مال نالوں، سونے دے چاندی نالوں، دنیا دی بادشاہاں نالوں، بادشاہاں دے محلہ نالوں، بادشاہاں دی عزت نالوں، دنیا دی دو رکعتاں نمازیات بھی دیاں، جہاں صبح دے ٹائم تے اپنے رب نال گل کرتا ہے، یہ فجر دے نماز تو کھڑی ہوں تو پہلے پڑھتا ہے، جن دن اللہ کے نبی کافر ہوں تے سورہ اخلاص پڑھتے نہیں، اتنی چھوٹی نماز صرف 4 منٹ دی نماز جیڑی ہے، آقا فرماتے ہیں دنیا نالوں تے دنیا دے اندر جو کچھ بھی ہے وہ نالوں بہتر ہے۔ ہوں دسو گل سمجھ آئیے تھوڑی تھی کہ نماز جیڑی اللہ دی قسمیں، نمازی آدمی دا سجدہ، ایدہ رکوع، ایدی تسبیح، ایدہ انگلی ہلانا، ایدہ تشہد جو بیٹھنا جیڑا ہے دنیا دے بادشاہ نالوں بہتر ہے۔ یہ دنیا دی زندگی بڑائی نہ بنے انہاں واسطے جیڑے آقا فرماتے ہیں الدنیا لمن لا دار لہ، الدنیا دار لمن لا دار لہ، دنیا اس بندے دا گھر ہے جندا آخرت وچ جنت وچ کوئی گھر نہیں جہے گا۔ الدنیا دار لمن لا دار لہ، دنیا اس بندے دا گھر ہے جندا آخرت اندر کوئی گھر نہیں۔ ومال لمن لا مال لہ، دنیا اس بندے دا مال جے جندا آخرت اندر کوئی مال نہیں۔ وَلَهُ يَجْمَعُ اللَّهُ عَقَلَ لَهُ، اس دنیا دے خزانے بینک بیلنس وہ بندہ بناتا ہے، ان جمع ہو کرتا ہے، ذخیرہ ہو کرتا ہے، جنہیں بندے کو شعور تے عقل ہی نہیں ہے۔ ناراض نہیں ہونا، میں نہیں کہہ رہا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ دنیا کے مال کو جمع کرنا بے عقلانہ کام ہے۔ بندہ مال کماتا ہے، جمع کرتا ہے، جوڑتا رہتا ہے، حتیٰ کہ جناب تجوریاں بھر لیتا ہے، بینکاں چیتا مال موجود ہے، لیکن موت آئی ہے تے یہ مال موت تو نہیں بچا سکتا۔
موت آئی ہے جی زندگی نہیں بن سکتی، موت آئی ہے ڈاکٹر نے کروڑا روپے منگے نے، کروڑا لگ گئے مگر موت تو پھر بھی نہیں بچیا۔ پتہ لگ گیا دوست مال نہیں ہے بلکہ دوست عرش والا رب ہے، مال نہیں بچا سکتا۔ اللہ فرماتے ہیں وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ۔ ہلاکت اس بندے واسطے چگلیاں تے غیبتاں کرتا ہے، اللہ بچا لے، مال جمع کرتا ہے تے گنتا رہتا ہے، گن کے رکھتا پیا ہے، سمجھتا کی ہے يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ۔ بڑی کڑی صحیح ہونی چاہیے، 10 منٹ ہو گئے میرے ٹائم 10 دینا کیونکہ کری صاحب نے آئی تھی نا۔ اللہ اکبر، تو پتہ لگتا ہے کہ ساڈے کولوں غفلت ہو جاتی ہے، نیکی دے کماں چ غفلت ہو جاتی ہے، مسجد دے کماں چ، کیونکہ سارا دی سانجھی ہے، گھر دے سارے کم چ کدی بھی ٹھل نہیں ہوتی۔ اللہ پاک ان چیزاں کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اکبر، اللہ بندہ مال جمع کرتا گنتا ہے، سمجھتا یحسب ان مالہ اخلدا، یہ مال انوتے ہمیشہ رکھے گا، میں انہیں کشتے کھاواں گا، میں جناب کشتے دے بدام کھاواں گا، میں بڑھا نہیں ہواں گا، لیکن ادھر تو کھائے اے جناب موت آندی ہے تے چورا چورا کر دیتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ رب العالمین کی ارشاد فرماتے ہیں کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ اس جہان تے جو بھی آیا انہیں فنا ہو جانا ہے، مر جانا ہے، مٹ جانا ہے، باقی رہے گا کہ تیرا رب رہے گا، یا باقی رہے گا وہ عمل باقی رہے گا جیڑا رب دی رضا واسطے کیتا جائے، باقی سارا کچھ مٹ جائے گا۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان نے مر جانا ہے، اس دنیا تو چلے جانا ہے۔ تا بندہ غریب امیر ہے، کالا گورا ہے جناب، بادشاہ فقیر ہے، غریب ہے، مرد عورت ہے، بڈھا جوان ہے، کوئی بھی ہے، ہر ایک کو موت آنی ہے۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، تمہاری نیکیاں کا بدلہ پورا پورا دیتا جائے گا۔ اللہ نیکی کا بدلہ نہیں رکھن گے، جنہاں نے روزے رکھے نے نمازاں پڑھیاں نے، اللہ پاک پورا پورا بدلہ عطا فرمائے گا۔ اے جمعہ دا بڑا اجر ہے، گل یاد آ گئی، سنن ابو داؤد وچ لکھیا ہے، علامہ ناصر الدین البانی نے اس روایت کو ذکر کیتا ہے، میرے تواڈے پیر و مرشد محمد رسول اللہ، سارے پڑھ درا، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جیڑا بندہ جمعے والے دن صبح سویرے غسل کرتا ہے، ایک روایت میں چاہتا ہے اپنی بیوی نو بھی غسل کراتا ہے نا، سویرے سویرے مسجد جاتا ہے، پیدل چل کے جاتا ہے، سوار نہیں ہوتا، جناب مسجد داخل ہوتا ہے، نماز پڑھتا ہے، جتنی توفیق ہوتی ہے نفل پڑھتا ہے، فرمایا امام دے قریب بیٹھتا ہے، خطبہ سنتا ہے، لڑو بات نہیں کرتا، لوگوں کی گردنہ پھڑا کے اگے نہیں جاتا، خاموشی نال بیٹھتا ہے، وانصتا واستمع، خاموش بیٹھتا ہے، خطیب دی گل کو دھیان نال سنتا ہے، کان لا کے سنتا ہے، پھر نماز ادا ہوتی ہے، نماز پڑھتا ہے، خشوع خضوع دے نال نماز تو سلام پھیرتا ہے، اے فارغ ہو کے جتی پا کے گھر کو ٹر پیندا ہے، اشہد آواز آتی ہے میرے فرشتے ہو، میرا بندہ کرو نکلیا سی نا، کرو لگ کے مسجد تک نا، مسجد لگ کے گھر تک ایک قدم رکھے، میرے بندے دے نام اعمال اندر ایک سال دی تہجد دا ثواب لکھ دیو، میرے بندے اے میرے فرشتے میرا بندہ قدم رکھے ایک سال دے نفلی روزے دا ثواب لکھ دیو نا، جنہیں قدم رکھے گا ہر قدم دے بدلے فرمایا فَلَهُ أَجْرُ خُطْوَةٍ مِنْ أَجْرِ صِيَامِهَا وَصَلَوَاتِهَا، ایک سال
سال دی تہجد کا ثواب ایک قدم دے بدلے ملے گا، مگر شرط کی لائیے سویرے سویرے آئے، صبح آئے، 10:30 11 بجے تک مسجد پہنچ جائے، سب لوگ پہلے آئے، اگے بیٹھ کے جناب جمعے کی تیاری کرے۔ اللہ اکبر اللہ، میں بھائیوں تو پوچھنا چاہنا، ایمان نہ دسو یہ سودا مہنگا ہے یا سستا ہے؟ بولو دیکھو نا، تھوڑے کوئی بندہ جائے للیانی جائے، ایتھوں جاندے ہی جناب انہوں اتنا سارا مال ملتا ہے، اے لے جا کے بھیج بھی لے تے کھا بھی لا، کتنا کچھ ہوئے گا۔ ایک بندے کو ایک دن اندر مہینے کی مزدوری مل جائے، ایک ہفتہ ڈیوٹی نہیں کیتی، 2 دن کیتی ہے، سال بھی تنخواہ مل جائے، کیسا لگے گا؟ میرے آقا فرماتے ہیں مومن آدمی جمعے کی پابندی کرتا ہے، اللہ کی ناظر لکھا دیتا ہے، ایک قدم رکھتا ہے تے نامہ مال اندر فرشتے ایک سال دے روزیاں دا ثواب لکھ دیتے ہیں، نفلی روزے نال تہجد دا ثواب۔ تے پتہ ہے روزہ جہنم تو 70 میل دی مسافر دور ہوتا ہے، ایک روزہ نہیں بچا تو، اور تہجد زندگی کے گناہ معاف کرا دیتی ہے۔ اللہ مینوں تے تینوں راتاں نو قیام کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ تو مال دنیا دا ایک دھوکا ہے، یہ رب کی تقسیم ہے، وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَى وَأَقْنَى۔ اللہ کسے نو مالدار کر دیتا ہے، کسے نو غریب کر دیتا ہے۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ مال بڑھاتا بھی ہے تے گھٹاتا بھی ہے۔ فرمایا ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ تنگ بھی کر دیتا ہے نا۔ اللہ اکبر اللہ، اللہ دے ہاتھ اندر مال ہے، اللہ دے ہاتھ وچ اللہ دا ہاتھ جیڑا ہے بڑا وسیع ہے، مال خرچ کرنے والا، تے اللہ دا ہاتھ بڑا ہی اللہ اکبر کشادہ ہے۔ اللہ اپنے ہاتھ نو وسیع کرے، جن دے اوپر کر دے، جن دے اوپر چاہے اپنے ہاتھ نو تنگ کر دے، یہ بھی مرضی ہے۔ یہ معنی نہیں اگر کوئی بندہ غریب ہے تو پریشان ہو جائے، مینوں رب نے پیسے نہیں دیتے، فلانا میرا محلے دا نماز بھی نہیں پڑھتا، وہ کول کار بھی موجود ہے، وہ جناب نوکر رکھے، میں نمازاں پڑھنا مینوں دیتا ہی نہیں۔ جواب آیا پریشان نہ ہو میرے بندے، جی رب جی، فرمایا وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، اگر میں اپنے بندیاں نو رزق زیادہ دے لگ پاؤں، مینوں خطرہ ہے میرے بندے زمین تے ظلم نہ کرن لگ پے۔ کیوں جی ایندی ہے نا، ویکھے نا جنہاں کول مال زیادہ ہے، کئیاں دے بلادہ تے قبضے تے کئیاں بیچاریاں نو بے گناہ نو گولی مار کے تے زندگی انہی ختم کر دیتے۔ یہ مال زیادہ ہون کا نتیجہ ہے، ہونا نہیں چاہیے تو میں مال دیتا ہے، میں غریباں سے بڑھنا، میں علماء کی خدمت کرا، قرآن پڑھانا والے کی خدمت کرا، طالب علماں کے علاوہ غریباں کے اوپر خرچ کرا، لیکن وہ ذریعے ظلم کرتا ہے۔ میں تم حوالہ دے دینا تاکہ تسی پریشان نہ ہو کہ مولوی صاحب ایت نے تسی دسیا سی، لیکن ایت لکھی کی تھی ہے، رب کا قرآن ہے اور سورہ شورہ ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے تھے وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ، آیت نمبر 37، آیت نمبر 27 ہے، 25واں پارہ، وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ، اگر اپنے بندے کو زیادہ رزق دے لگ پوے، لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، وہ زمین میں فساد کرنے لگ پے، وَلَٰكِن يُنَزِّلُ بِقَدَرِ مَا يَشَاءُ، اللہ اپنی جو چاہتا ہے اس کے مطابق دیتا ہے۔ اور فرمایا انہو بعبادہ خبیر بصیر، وہ اچھی طرح جانتا کہ کیڑا بندہ ہے جنہوں زیادہ پیسے دیواں گا تو زیادہ نمازاں پڑھے گا، اور کیڑا بندہ ہے جنہوں تھوڑے جا پیسے زیادہ دے دیتے یہ جو فجر دی پڑھتا سی وہ بھی چھڑ دے، ایسا ہوتا ہے۔ لیکن دھوکہ میرے بھائیو، آسمان ہے اللہ کبھی پیسے دے کے، کبھی عزت دے کے، کبھی مال دے کے، اور دنیا کا مال اتنا بڑا فتنہ ہے۔ رب کا قرآن کہتا ہے
انما اموالکم و اولادکم فتنہ واللہ عنده اجر عظیم. مال دولت فتنہ جے میرے پیارے نبی فرماتے ہیں بخاری سے لکھے ہے لو کان لبن آدم وادیان من ذهب او فضة. دوسری روایت میں لکھا ہے لو کان لبن آدم وادیان من مال لبتغى ثالثا. اگر میرے جڑے نالے باسیو میرے محترم جناب مؤدب بھائیو اور ثابت تہذیب دوستو اللہ تم خوش رکھے. رب عرش والا فرما رہا ہے میرے بندیو آدمی چاہتا ہے اعتماد زیادہ ہوئے. آقا فرماتے ہیں یہ نہ ہوئے کہ دو سونے کے میدان ماں کے نال سونے کے چاندی کے نال بھر گئے نہیں. کہ تو پوچھو کی حالت جاکے کا دعا کرو تیسرا بھی مل جائے. لبتغى ثالثا اور چاہتا ہے لیکن اگے کی فرمایا لا یملأ جوف ابن آدم الا التراب. اس انسان آدم دے پیٹ نو سوائے قبر دی مٹی دے اور کوئی چیز نہیں بھر سکتی. میاں جوڑ پاویں لکھ تے کروڑ تیرے کھان والے ہو آخر تینو قبر وچ پاون گے. تیرے پہنا تے پرا بہ کے کرن گے صلاح او تیری بیوی دا نکاح کسے ہور دے نال پڑھاون گے. اے تیرا نہیں تیرے وارثاں دا. میرے آقا فرماتے ہیں میرے صحابہ یہ دسو کیڑا آدمی ہے جن مدامات واسطے مال نو زیادہ پسند کرے اپنے مال نالوں. نہیں یا رسول اللہ ہر ایک نو اپنا مال ہی پیارا ہے. فرمایا یہ دا اپنا مال یہ دا نہیں ہے یہ دے وارثاں دا ہے. وارثاں دا. آقا فرماتے ہیں سورۃ تکاثر کی تفسیر قرآن پڑھ رہے سورۃ تکاثر پڑھ رہے ہیں. اللہ میرے تے قرآن پڑھنے دی ترجمے نال پڑھنے دی توفیق عطا فرمائے. فرمایا التکاثر زرتم المقابر. ماں دی حرص نے دنیا دے اندر رہ کے رب دی یاد کو غافل کر دیتا حتیٰ تاکہ قبری پہنچ گیا. فرمایا یقول ابن آدم وادیاں یقول ابن آدم مالی و مالی. آدم کا بیٹا کہتا میرا مال. حل من مالی کا یا بنا آدم. اے آدم کے بیٹے تیرا مال کہہ رہا ہے. ماں اکل تفاف نہیں تھا تیرا مال ہوئے جنہا تو کھاتا تے 5-6 کہتے تو پیڑ بھی جو کر دیتا. توجہ فرماؤ ماں اکل تفاف نہیں تھا اور لبستا فاق لیسا. سوٹ پا لیا پاویں 500 کا پا لیا پاویں 5000 کا پا لیا تے 20,000 کا پا لیا پاویں 50,000 کا پا لیا. اگر ویلا آئے گا پرانا ہو کے جسم تو لے جائے گا. اور لبستا فاق لیسا پرانا کر کے چھوڑ دے گا. اور تصدق فاق زیتا یا تو صدقہ کیتا آخرت واسطے ذخیرہ بنا لیا. تیرا مال ہوئے جنہوں تو صدقہ کیتا. تیرا مال ہوئے تو وہ دا مالک ہے. تیرے کم آئے گا جنہوں اللہ تیرا اندر صدقہ کیتا. مسجد اندر مدرسے اندر بیوہ یتیم ہوتے مسکین غریب ہوتے محتاج فقیر ہوتے مجاہد ہوتے طالب دین اوپر دین دے امام اوپر معلم قرآن اوپر اور علماء دین دی خدمت اندر جائے تو خرچ کیتا ہے. اللہ کی قسم وہ تیرا ہے. جیڑا دنیا تے لٹا دیتا وہ تیرا نہیں. میں نہیں کہہ گیا پیارے نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں وما سوا ذالک وهو تارکہ للناس. ابن آدم تیرا تو چھاڑ کے جائے وہ تیرا نہیں وہ تیرے وارث. کہانی یہ لائیے میرا مال. یہ مال صحیح بخاری اندر لکھے ہے جس بندے نے مال دی زکات نہیں دیتی قیامت والے دن مال گندا سب بن جائے گا. یہ سامنے آئے گا. یہ آدمی متوجہ ہوئے گا دیکھے گا وہ کہے گا انا مال کا انا کنز کا میں تیرا مال ہوں میں تیرا خزانہ ہوں. یہ اندے تو بھجے گا اس سب پیچھے دوڑے گا. اتنا بڑا سب ہوئے گا
اپنے جبڑے نے نال نو پکڑ کے جہنم دی آگ وچ سٹ دے گا. دعا کرو اللہ مال دیتا دے, اللہ زکات دے دی بھی توفیق عطا فرمائے. یہ بات ادھر نو نکل گئی کہ مال کا فتنہ سب تو بڑا ہے. کافروں نو اگر اللہ نے اتنا مال دیتا ہے, ایک پاسے مومن ہے, رب العالمین دی قسمیں ردی ایمان دنیا دی ساری زمین سونے دی پائی ہوئے نا, او دن ردی ایمان بہتر ہے. ایمان دی قدر و قیمت ہے تے کافران دے مال دی کوئی قدر و قیمت نہیں. اور سنو گلویلے نے رہنا میں باسیو 19-20 سال تو دنیا دا مالدار امریکہ آیا, افغانستان اندر آیا اور ٹیکنالوجی لے کے آیا, 40-42 ملکاں نے اسلحے تے ہتھیار تے فوجاں لے کے آیا. اللہ دی قسم او 40-42 ملکاں دی فوجاں اور انہاں دا اسلحہ کم نہیں آیا. طالبان رب دے دین کی بات کرنے والے, رب دے دین دے مجاہد, دین دے سپاہی اللہ دی قسم میدانوں سے ڈٹ گئے. اللہ نے اتنی عزت کی تھی, اللہ نے امریکہ کو شکست دے کے اس افغانستان دا مالک طالبان بنا دیا. دنیا کی زندگی ہے, اچھا انجام پرہیزگاراں دا ہے. فرمایا ان الارض للہ, زمین دا مالک اللہ ہے, یورثها من یشاء من عبادی, اللہ اپنے بندے جو جنوں چاہے گا وارث بنا دے. فرعون مار والا سی نا, مصر کو حکومت کیتی ہے, انت جانا ربکم الاعلی, میں تہاڈا سب تو بڑا رب ہاں. نعوذ باللہ 100-200-300 سال تک کہنا رہا, لمبی عمر سی. اللہ نے پکڑیا نہیں, جدو پکڑیا تقریباً لکھاں کی تعداد اندر لشکر ہے, موسیٰ دے پیچھے دوڑے نے تے دریائے کلزم پار کر دیا. موسیٰ واسطے سڑکاں بن گیا, فرعون نو غرق کرنا سبب دریا بنیا, ڈبویا. اللہ فرماتے ہیں کم تارکو من جنات و عیون و ذروع و مقام کریم و نعمت کانو فِيهَا فَاكِهِينَ كَذَلِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا بَنِي إِسْرَائِيلَ. کتنے باغاں دے مالک, چشمیاں دے مالک, کھیتاں دے مالک, سب کچھ چھٹ گئے. اللہ نے دریا چ ڈبو کے انہاں دے مال دا وارث مصریاں نو, بنی اسرائیلیاں نو بنا دیتا. انشاءاللہ وقت آئے گا اور کشمیر اندر بھی مجاہد پہنچیں گے, اور انشاءاللہ جہاد کی برکت نال انڈیا بھی فتح ہوئے گا. اور ایک وقت آئے گا اللہ رب العزت امریکہ دا وائٹ ہاؤس بھی مسلمانوں کو دے دے گا انشاءاللہ, یہ دین اور جہاد کی برکت دے گا. اور میرے دوستو چند ایک نصیحتاں اللہ فرماتے ہیں والآخرۃ عند ربک للمتقین, آخرت پرہیزگاراں واسطے آخرت تمہارا جنت ہے. جنت اللہ رب العزت نے مومن علی بنائی ہے. دنیا دی زندگی دھوکا ہے, ایک پاسے دنیا دے پلاٹاں دا مالک, ایک پاسے دنیا دی زرا دا مالک, ایک پاسے آخرت دا مالک. اللہ فرماتے ہیں ساری دنیا دی زندگی جڑی ایک پاسے آخرت دی جنت دا مقابلہ نہیں کر سکتی. میرے آقا فرماتے ہیں زمین جنت دی ایک گچ جنی یا ایک کوڑے جنی زمین, کوڑے جنی زمین جناب ایک ہاتھ زمین, یہ زمین مربع میٹر دنیا دی ساری زمین نال وقت تے بہتر ہے. ساری زمین ایک پاسے جنت دی زمین دا مقابلہ نہیں. اپنے بندے آواز کر اپنی آخرت بنائی ہے, جنت بنائی ہے. جنت مکان تے محل جڑے نے سونے تے چاندی دے, ایک کستوری دی, ایک جناب ایک چاندی دی, ایک سونے دی, اور گارا کستوری دا, اور ملاوٹ زعفران دی, امیزز موتیاں دی. اللہ اکبر اللہ, اتنے پیارے محل. میرے آقا صحیح مسلم دی حدیث ابو ہریرہ راوی فرمایا ما اخطر علی قلب بشر ما سمعت اذن قط وما بصرت عین قط. نہ کسے آنکھ نے دیکھا ہے, نہ کسے کان نے سنیا ہے, نہ کسے دل وچ جنت دا تصور بھی پیدا ہو سکتا ہے. اس
سی رب نے جنت بنائی ہے کنہ واسطے والآخرۃ عند ربک للمتقین انہاں واسطے جڑے جمعے پڑھتے نے جڑے پنجے نمازاں پڑھتے نے جڑیاں بیٹیاں تے بیویاں تے بہناں تے ماواں باپ پردہ رہ کے خاوند دی فرما برداری کر کے اپنی اولاد کی تربیت کر دیا نے جڑے لوگ دین دا کام کرتے نے جڑے لوگ جہاد کرتے نے مالا دی زکات دیندے نے رمضان دے روزے رکھتے نے جناب جڑے لوگ لوکاں نال پیار کرتے نے خدمت خلق کرتے نے انساناں دے نال کام آندے نے اللہ فرماندے نے میری آخرت انہاں واسطے سب تو آخری جنتی جیڑا ہے وہ دی جنت ایندی ہے اللہ فرمان کے جہنم تو نکلے گا اللہ کہیں گے پوری زمین کی جنت لے گا حقیقت اللہ میرا مذاق کر رہے میرے نال اللہ کہیں گے میں مذاق تیرے نال کر سکتا یا اللہ جنت بھری گئی ہے اللہ میرے بندے اگر داخل سے ہو اور 4 گنا ہو پوری زمین کی جنت ایک بندے واسطے میرے بندے 4 گنا ہو لیتا پھر اللہ فرمان کے کیا تو پسند کرنا ہے دنیا کی زمین کے برابر میں 10 گنا اور جنت تینوں مار بنا دوں ایک ادنا جڑا سب تو آخری آج دنیا دی خاطر سے سب کچھ قربان ہاں جی نمازاں ضائع ہو رہی ہیں جمعے ضائع ہو رہے ہیں اور نوجوانوں نے کرکٹ کے میدان کو سجا لیا ہے جناب تاج کی محفلاں تے بزرگ بیٹھے نے ٹی وی دے اوپر کیبل دے اوپر اور موبائل نیٹ دے اوپر یوٹیوب تے چینل دے اوپر واٹس ایپ دے اوپر فیس بک تے زندگی گزر رہی ہے آخر والے تیاری کوئی نہیں اور میرے عزیزوں میرے نبی نے فرمایا میری امت کے کچھ لوگ ایسے نے میں جان رہا ہوں نمازاں بھی پڑھن گے قرآن بھی پڑھن گے جمعے بھی پڑھن گے صدقہ خیرات بھی کرن گے لیکن انہاں دی تنہائیاں صحیح نہیں ہون گیا جدو کلے ہون گے رب دی نافرمانی کرن گے گناہ کرن گے فرمایا انہاں دی نیکیاں فرمایا اللہ اکبر پہاڑاں جیسی نیکیاں جڑیاں نے تہاڑا پہاڑاں جیسی نیکی اور ریتے زراعت بن جان گے کہ ضائع ہو کر گیا اللہ کا واسطہ نوجوانوں اپنی جوانی ساری رات فیس بک دیا گندیاں فلماں دیکھ کے گانے سن کے ضائع نہ کرو بلکہ رب دا قرآن پڑھ کے تے کوشش ہوئے نوجوان موبائل استعمال نہ کرنا جیڑی چیز رب تو دور کرے شیطان دا ہتھیار ہے اے شیطان دے آلات فرمایا آلات موسیقی اور باجے گاجے سارے جہنم دا سامان موسیقی روح کی غذا نہیں ہے روح کی غذا قرآن ہے وہ جہان سجدہ میں نمازی آدمی ہوئے گا ماں باپ کا فرما بردار جوان ہوئے گا اللہ کی قسمیں اگر جوانی اللہ کے دین اتے گزاری ہوئے گی اللہ قیامت کو 10 سایہ نصیب اللہ میرے تے کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے میرے بھائیوں آج اسی وعدہ کرنا اپنے رب دے نال زندگی گزارنی ہے تے رب دا فرما بردار بن کے نمازی بن کے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الکیس ما دام نفسا سیانت دنا عقل مند بندہ وہ ہے جڑا اپنے آپ دی اپنے اصلاح کرتا ہے نفس دا محاسبہ کرتا ہے میں نیکیاں کنیاں کیتیاں تے گناہ کنے کیتے اور فرمایا آخرت واسطے وعامل لما بعد الموت مرن دے بعد والی زندگی کی تیاری کرتا ہے اور فرمایا وہ آدمی پاگل ہے بیوقوف ہے والعاجز الذی یتبع نفس هواها ويتمنى على الله اپنے نفس دی خواہش تے پوری کر رہے ہیں اور اللہ تے آدھو رکھی بیٹھا ہے کہ میں مرا گا رب میرے اتھے بھی دے دے گا اور نہیں میرے بھائیوں آخر تے چاندہ سے آج جڑے نے بابا جی اسماعیل مالیہ کوٹلی بھی دے تاکہ نصیحت ہوئے اور نصیحت اثر کر دی ہے دعا کرو اللہ اس نصیحت میں تو تینوں عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے بابا جی مالیہ اسماعیل کوٹلی رحمت اللہ علیہ فرماتے نے آدھنے اے دل غافل سست کمینے اے دل غافل سست کمینے غفلت چھوڑ کداہی
ہر دم موت تیرے سر اتے تے تے کچھ فکر کیوں نہیں اے دل غافل غفلت اندر عمر 50 صدائی قال سے عمل نہ کی توئی کوئی تے عمر سستی وچ لنگائی دنیا نال محبت کوڑی دنیا چار دہاڑے اے نال کسے دے رہی نہ ایسی تے دنیا دین بگاڑے اے سرائے مسافر والی اے سرائے مسافر والی سرائے محل نو کہندے نے اے سرائے مسافر والی تے تھوڑے روز بسیرا جس کردہ تو مالک بنیا نہ تیرا نہ میرا بابا جی شیخ القرآن محمد حسین شیخ پوری رحمت اللہ علیہ کیا پیارا انداز ہے کہ فرماتے نے موت کبھی میں لیندے چڑھ دے جس در قدم ٹکاواں ریشم وچ لپیٹیاں شکلاں میں مٹی ہیٹھ چھپاواں تک اٹھ گئے لکھا پتیاں دے تک اٹھ گئے لکھا پتیاں دے اے پھر ہنیر سویرے دا اے آؤندی دس دی سبنا نو بن جاندی کام میرے دا مالک دا سوندے قبری نے دروت دا یوس دے ڈیرے دا جد کام یواسا کرنا ہے کی چا محل اچھیرے دا او پانی تے وس دیا بلبلیا کی جان تیری زندگانی ہے دل نہ لائے اس دنیا تے دنیا آنی فانی ہے ومن حیات دنیا الا متاع الغرور دنیا دی زندگی صرف کھیل تماشا تے دھوکے دا سامان اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے زندہ رکھے ایمان اسلام تے موت دے ایمان تے وما علیہ الا البلاغ